और कुदरत वाले नाम से आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा रुल कुद्दुस पाक रूह, आज सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन शेर बबर तो गरज कर खुराक मांगता है। खुदा मैं तेरे कलाम को मांगता हूँ, तो आज अपना कलाम मेरे मुंह में डाल और मेरे कानों को मसा कर, आई हुई कलीसिया के कानों को मसा कर, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को सुने, तेरी आवाज़ को सुन सकें और तेरे कलाम के वसीला से आज खुदा जिंदगियों में बेदारी और खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ाकर इन्हें अपने कलाम के लिए बेदार कर, सारी सुस्ती काहली को मसीह यीशु के नाम से जायल कर और अपने बच्चों को बेदार कर। खुदावन आज सुबह तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे कदमों को, कलीसिया के कदमों को अपनी बारगाह की तरफ बढ़ाया, ताकि तेरे लोगों में जाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें। आज सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम को देता, आमीन। आप सब आज खुश हैं जी? आज मदर डे है। मदर डे के हवाले से मैं तमाम मदर्स को और उनकी अजमत को सलाम अर्ज करता हूँ, क्योंकि माँ का रुतबा एक अजीम रुतबा है इस दुनिया के अंदर। और अभी जो बेटियों ने आकर बयान किया माँ के मुतल्लिक, टॉपिक मेरा कलाम का कुछ और था, लेकिन जो ही मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई कि आज जहाँ भी हम जाएंगे, जिस भी कलीसिया के अंदर हम देखेंगे, तो माँ का पैगाम ही दिया जा रहा है, मदर डेज के मुतल्लिक बताया जा रहा है। क्यों ना हो कि आज इस कलीसिया को भी सिखाया जाए मदर डे के मुतल्लिक। आइए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ निकालें। ये पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब पढ़ेंगे। जिस किसी को मिल गया है तो जल्दी से 3 बाब और उसकी 2 आयत जी। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाबंद के जिंदा 20 आयत है जी, 20 आयत कलाम में से देखेंगे। पैदाइश की मुकद्दस किताब, उसका 3 बाब, उसका हम 20 आयात में से देखेंगे। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बात से। छोटा सा मैसेज है, इसके अंदर माँ के मुतल्लिक बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन चाहता हूँ कि मैं भी छोटे से टाइम में आप जिनको लोगों को सिखा सकूँ। अजीज़ों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, अगर हम नए और पुराने अहद-नामा में माँ का अजीम रुतबा के मुतल्लिक पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर माँ का होना एक खुशी की बात है और इम्तियाज़ी का मुकाम है। माँ बनना एक फ़ख्र है। माँ एक ऐसा रिश्ता है कि वो खुदा की तरफ से बरकत की निशानी है और मोहब्बत की निशानी है। ये खुदा की तरफ से मर्द को बरकत औरत के ज़रिए दी गई है, क्योंकि जब हवा और आदम को बनाया गया तो खुदा ने उनको बरकत दी कि जाओ, बढ़ो, फूलो और मरकूम हो। ये खुदा की तरफ से बरकत जो है इंसान को मिली है। अजीज़ों, ये एक अजीम रुतबा और इम्तियाज़ी का निशान है कि खुदा की तरफ से जो ये अजीम रिश्ता कायम होता है, ये खुदा की तरफ से है। अक्सर औक़ात अगर हम रिश्ता इज़्दवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक जाने तो शादियों में खुदा की मर्ज़ी का होना बहुत ज़रूरी है। जो मर्ज़ी खुदा की होती है, अगर उस मर्ज़ी के मुताबिक शादी हो तो खुदा
اس شادی میں خوش ہے۔ بعض اوقات ایسیاں شادیاں ہوتی ہیں جن میں خدا کی مرضی نہیں، اس میں بہت سی رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن جو شادی خدا کی طرف سے ہے، جب خدا نے بائبل مقدس کے اندر ہوا اور آدم کو یہ بات کہی کہ جاؤ، بڑھو، پھولو اور مرکوم ہو، اس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ خدا جب جوڑے کو قائم کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلی برکت جو ہے خدا اولاد کی عورت اور مرد کو دیتا ہے۔ عزیزو، انسان جو ہے وہ ناخوش ہے۔ اٹ از ناٹ ہیپی۔ انسان خوش نہیں ہوتا، لیکن خدا جو ہے وہ انسان کو بڑی ایک خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ ہوا جو ہے وہ آدم کی پسلی میں سے نکالی گئی ہے، اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرے، محبت کرے اور اس کی عزت کرے۔ جب یہ رشتہ ازدواجی زندگی میں بن جاتے ہیں تو کچھ معاملات ایسے بھی روح زمین کے اندر رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں میاں بیوی بڑی رفاقت شراکت میں بڑھتے اور اپنے آپ میں محبت میں قائم ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا جو خود میل ملاپ کرواتا ہے رشتہ ازدواجی زندگی میں، یہ پولس رسول اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ رشتہ خدا کی طرف سے قائم ہے۔ عزیزو، ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ ہر رشتوں سے بڑھ کر رشتہ ہے، جو جسمانی لحاظ سے بے حد مفید بھی رشتہ ہے۔ خدا کے لوگوں، ماں ایک محبت ہے اور یہ عظیم رتبہ رکھتی ہے، کیونکہ جو خدا سے ملاپ کرواتی ہے۔ کیونکہ ماں جب بچہ جننے کو ہوتی ہے تو اس وقت غم اور غربت کی اس حالت میں ہوتی ہے، وہ غمگین ہوتی ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ مصیبت زدہ ہوتی ہے، کلام بتاتا ہے۔ لیکن جب وہ بچے کو جان لیتی ہے اور وہ اپنے سارے اس غم کو، پریشانی کو بھول جاتی ہے، اور چند ہی سالوں میں، چند ہی مہینوں میں اس آنے والے ننھے مولود کی وہ اس ایسی تربیت وہ ماں کرتی ہے کہ وہ روح زمین میں رہ کر ایک اچھی تربیت کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن ماں کا رتبہ عظیم رتبہ ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ سے ریلیٹڈ ہیں، ان بچوں کے لیے آج کا میسج جو ہے یہ نصیحت کا میسج ہے کہ ماں ایک عظیم ہستی ہے۔ خدا کے 10 حکامات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کر۔ عزیزو، ماں کا بڑا عظیم رشتہ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن قدر لوگ نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اپنی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ماں باپ کی تربیت کو نہیں پسند کرتے وہ رسوائی اٹھاتے ہیں۔ مثال کی کتاب کے اندر ماں ایک اپنے نوجوان بچے کو بڑی تربیت کرتی ہے کہ میری باتوں پر تو کان لگا اور میری باتوں کو سن۔ جو بچے ماں کی بات پر غور کرتے ہیں، ماں کی تربیت پر چلتے ہیں، ماں کے حکام پر عمل کرتے ہیں، وہ بچے دنیا میں رہ کر سرفرازی اور عزت پاتے ہیں، وہ ذلت کا باعث نہیں بنتے۔
عزیزو، بچے کا فرض بہت اچھا فرض ہے جو ماں باپ کے لیے ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، ماں باپ سے پیار کریں، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ تو بچوں کی عزت کرتا ہے، ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے وسیلہ سے ہی بچے سرفرازی پا کر ترقی اور بلندیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج نہ جانے کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں کہ جس کا بچہ غلط کاری میں ہے، برے کاموں میں ہے، لیکن ماں جو ہے پھر بھی اپنے بچے کو چھپاتی ہے، اس کے برے کاموں سے اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کا ایک عظیم رتبہ ہے، اور ماں کے باطن ہی سے سورنے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے باطن ہی سے نبی نکلے ہیں، ماں کے باطن ہی سے حکمران بنے ہیں، اور ماں کے باطن سے ہی بادشاہ قائم ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہ ماں کا رتبہ ہے۔ ماں ایک عظیم ہستی ہے۔ ماں دنیا میں بہت مقام پاتی ہے۔ ایک رائٹر اگاتھا کرسٹی بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ماں کے متعلق بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماں تیری عظمت کو سلام کرتی ہوں، دنیا میں اس محبت کی مثال نہیں کس کی؟ ماں کی، جو ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے ہے۔ یہ ہر اس چیز کو بے رحمی سے کچل دیتی ہے جو اس کے بچوں کے راستوں میں آتی ہے، جو اس کی محبت کے راستے میں مائل ہو۔ ماں کی اپنی اولاد سے محبت کے قانون کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ آگے اگاسی کرسٹا یہ بات بیان کرتی ہے، ماں ساتھ ہے تو قدرت بھی ساتھ ہے۔ اگر ماں ساتھ دیتی ہے تو خدا بھی ساتھ دیتا ہے۔ ماں کے بغیر مجھ کو لگے دن بھی رات ہے۔ اگر ماں ساتھ نہیں ہے تو ماں کے بغیر جو دن ہے وہ بھی مجھے اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں دور بھی جاؤں تو دعائیں ہیں اس کی ساتھ میرے لیے تو ماں ہی کائنات ہے میری۔ دامن میں اس کے صرف وفا کے پھول ہیں، ہم سب تو اپنی ماں کے قدموں کی دھول ہیں۔ بیٹا چاہے دنیا میں ولی ہو جائے، سردار بن جائے، حاکم بن جائے، بادشاہ بن جائے، لیکن ماں کے پاؤں کی دھول ہے، وہ ماں کے بغیر کچھ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ماں ساتھ ہے تو الہی قدرت بھی ساتھ ہے۔ ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ماں ایک عظیم رشتہ رکھتی ہے۔ ماں ایک عظیم بات بتاتی ہے، ایسی تربیت کرتی ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، کیونکہ ماں عظیم ہستی روح زمین میں جسمانی لحاظ سے، لیکن خدا جو ہے وہ ماں کا متعلق بتاتا ہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا تو اس نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی عزت کرو۔ عزیزو، میسج کافی لمبا ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے ہم شارٹ باتیں میں بیان کروں گا، لیکن خدا نے بھی ماں کے ساتھ یہ رشتہ قائم کیا۔ دوسری بات، کانا گلیل کی شادی میں خداوند یسوع مسیح موجود تھے، وہاں بھی ان کی والدہ تھی، اور اس کی والدہ نے کیا بات کہی چند لوگوں کو شاید یاد ہے یا نہیں، لیکن شارٹ بات بتاتا ہوں۔ وہاں پر بھی انہوں نے ماں کے کہنے پر اس معجزات کو ظاہر کیا۔ عزیزو، خدا کے پیارے لوگوں، آج روح زمین کے اندر جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں،
جو اپنے ماں باپ سے وفادار ہیں اور وہ لوگ ہی سرفرازی پاتے ہیں، وہی لوگ آج ترقی کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے اس کی اولاد میں جتنے مرضی برائیاں نظر آتی ہوں، لیکن ماں جو ہے اس برائیوں کو ڈھانپتی ہے، روکتی ہے۔ ایک بڑی اگزامپل دنیا میں بنی ہوئی ہے کہ مرغی جب پر پھلاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا دیتی ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں اپنے بازو میں اپنے سینے سے اپنے بچوں کو لگاتی ہے کہ میرے بچوں کو کوئی آنچ نہ آ جائے۔ ایک رائٹر نے بڑی خوبصورت بات بتائی، ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اسکول میں جاتا تھا اور اسکول میں جاتے جاتے اس کو چند دوستوں نے جو تھا ہوٹنگ کی اور اس کو کہا کہ تو جلا ہوا ہے، تیرے چہرے میں داغ دبے ہیں، تو کتنا نکما شخص نظر آتا ہے، تیرے چہرے کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، تو اتنا خوبصورت کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ بچہ دنیا کے تانے زنی کو برداشت کرتا کرتا روتا ہوا ایک دن اپنی سکول سے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماما مجھے بتا میں بدصورت کیوں ہوں، لوگ مجھے تانا زنی کرتے ہیں۔ کہنے لگی، بیٹا ایک دن سننا چاہتا ہے، ایک دن ایسا ہمارے گھر میں واقعہ رونما ہوا کہ ہمارے گھر میں آگ لگی اور اس میں ایک کمرے میں تو بند تھا، نکالنے کی تجھے کوشش کی، نہیں اتنی دیر تک نکال سکے، میں اور تیرا باپ اتنی دیر تک تو جلس چکا تھا، تیرا چہرہ بگڑ چکا تھا اور تجھے نکالا ہاسپٹل میں لے گئے، یہ اس وجہ سے تیرے چہرے کے اوپر بد داغ موجود ہیں اور یہ تیری وجہ سے ہی آج یہ ساری باتیں جو ہے نظر آتی ہیں۔ عزیزو، خدا کے پیارے لوگوں، ماں جو ہے اپنے بدصورت بیٹے سے بھی پیار کرتی ہے، خوبصورت بیٹے سے بھی پیار کرتی ہے، اور آخر میں یہ جملہ اس لیے بیان میں نے کیا ہے کہ جو داغ دبے برائی گناہ بچے کے اندر ہے وہ ماں جو ہے وہ سمیٹتی ہے، ماں اپنے اوپر وہ لے لیتی ہے، اور جب کچھ ایسے واقعات حالات نظر آنے لگتے ہیں تو بعض اوقات وہ اپنے شوہر سے اپنے سسرالیوں سے بھی ماں جو ہے وہ بیزار ہو کر جھڑکے برداشت کرتی ہیں۔ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، مجھ سے یہ کہ بات کیوں نہیں شیئر کی گئی، لیکن ماں کیا کرتی ہے، ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کو بیٹی کو آنچ آ جائے۔ ماں ایک بڑا عظیم اور بڑا رشتہ ہے۔ عزیزو، اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ آگے ہم کلام میں بڑھیں گے۔ ہاں جی، ماں اپنی اولاد کی خاطر ہر ایک جسمانی رشتے کو قربان کرتی ہے۔ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت اور پیار کرتی ہے، ماں ہی چلنا سکھاتی ہے اس روح زمین پر۔ ماں ایک واحد اسکول ہے، ماں ایک واحد یونیورسٹی ہے، ماں ایک واحد ایسا ادارہ ہے کہ جس سے تربیت لی جاتی ہے۔ مثال کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بیٹے اپنی ماں کی باتوں پر کان لگا۔ آج ماں کی باتوں پر کان لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا کی کتاب کے اندر 16 باب اور اس کی 21 آیت کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے، لیکن جب خدا کا فضل اس پر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ سارے غم
को भूल जाती है और खुशी, एक बड़ी खुशी उसके अंदर आती है और उस खुशी को वो कबूल करती है। अजीज़ों, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीहों, इस बात को जाने और मिसाल की किताब के अंदर फिर वही बातें जो मैं बयान कर रहा हूँ, पहला बाब उसकी 8 आयत के अंदर ये मरकूम है कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप और माँ की कान पर तरबियत पर क्या कर, कान लगा, और तालीम को, माँ की तालीम को क्या ना कर, तर्क ना कर। जो माँ की तालीम को तर्क कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, वो इस दुनिया में कामयाबी भी नहीं पा सकते। ये भी बात यकीनन से मैं कहता हूँ, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम आज इस बात को क्या करता है, बयान करता है। और जो बात और माँ की बात पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए खुदा का कलाम मिसाल की किताब क्या कहती है, क्योंकि वो तेरे लिए क्या है, तेरे सर के लिए क्या है, जीनत का सेहरा, इज्जत का सेहरा है। जो माँ की बातें हैं इंसान के लिए क्या है, इज्जत का सेहरा है। और उनके गले का क्या है, तोक, एक लॉकेट है। माँ की बातें जो है, और सर के ऊपर क्या है, ताज है, ताज है। देखिए माँ की बातें कितने फ़ायदे देती हैं इंसान को, कितनी बातें माँ के मुतल्लिक़ इसके अंदर है। बच्चों का फ़र्ज़ है कि जो जिस तरह से बाप की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह माँ का भी एहतराम करें, क्योंकि माँ एक पाक और मुक़द्दस रिश्ता है। हमने तहज़ीम इस रिश्ते की करनी है। ये तक़द्दुस रिश्ता है। जब तक़द्दुस रिश्ते के अंदर खला पैदा हो जाता है तो वो रिश्ता कायम नहीं रहता। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, खरूज 21 बाब और 15 आयत में से, जो कोई अपने माँ बाप को मारते हैं वो कतई क्या करें, जान से मारे जाएं, वो लोग भी जान से मारे जाएं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, इस हवाला के अंदर कज़ात की किताब और उसका 5 बाब 7 आयत में बादशाह जो है माँ के बातन से निकलते हैं, सूर में माँ के बातन से, नबी जो है माँ के बातन से है। क्यों कि माँ का अजीम रिश्ता जब इंसान को मिलता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।